اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ مقصد سورۃ النور کا دفع الفحشاء، بے حیائی کا خاتمہ اور بے حیائی کا سد باب۔ بے حیائی کے خاتمے اور سد باب کے لیے صورت میں یہ 4 قوانین اور 7 آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ معاشرے میں اگر ان قوانین کو نافذ کیا جائے، معاشرے میں اگر ان 7 آداب پر عمل کیا جائے تو وہ معاشرہ صاف معاشرہ بنے گا، وہ معاشرہ بے حیائی سے پاک ہوگا۔ اس معاشرے میں کوئی کسی کو بدنام نہیں کر سکے گا اور اس معاشرے میں ہر کسی کی عزت محفوظ رہے گی۔ سورہ نور یہ 64 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ آج ہم اس سورت کا خلاصہ پڑھتے ہیں کہ ان 64 آیات میں کیا ہے، یہ تاکہ آپ لوگ سورت کو سمجھ سکیں۔ اور پھر اس کے بعد ترجمہ ہے، یہ تو ترجمہ وہ مشکل نہیں ہے۔ دراصل لوگ سورت کے لب لباب، خلاصہ اور مقصد کے درمیان اور ترجمے کے درمیان فرق نہیں سمجھتے۔ یہ صرف ہمارے دروس کا امتیاز ہے، جس میں ہم لوگوں کو یہ ترجمہ اور سورت کے مقصد کے درمیان فرق واضح کرتے ہیں۔ یہ کہ ترجمہ اور چیز ہے، وہ تو یہ عربی زبان کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے، صرف زبان کی تبدیلی ہے۔ جبکہ اس صورت میں اصل مضمون کیا ہے، یہ صورت کس مضمون کے گرد گردش کرتی ہے، یہ تو اس چیز کو ہم دعویٰ اور مقصد سے ہم تعبیر کرتے ہیں۔ یہ اسی کو ہم کبھی مقصد کہتے ہیں، کبھی دعویٰ کہتے ہیں۔ وہ جو مرکزی مضمون ہے تو وہ کیا ہے؟ سورہ نور کی ان 64 آیات کا ہم 2 الفاظ میں مقصد ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس کا نیوکلیس ہے۔ یہ پوری صورت اسی نیوکلیس اور اسی مرکز کے گرد گردش کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صورت کا مقصد ہے بے حیائی کا خاتمہ، بے حیائی کی روک تھام، اس کے لیے بند باندھنا۔ صورت میں اسی بے حیائی کے خاتمے کے لیے، معاشرے کو پاک کرنے کے لیے صورت میں یہ 4 قوانین اور 7 آداب یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ تفسیر قرطبی، امام قرطبی، یہ تقریباً یہ کافی جلدوں پر، یہ آج کل تو خیر تحقیق کے ساتھ یہ تفسیر قرطبی یہ مختلف تحقیقات کے ساتھ یہ بہت سارے جلدوں پر یہ چھپتی ہے اور یہ شائع ہوتی ہے۔ عام طور پہ تفسیر قرطبی یہ پہلے یہ 10 جلدوں میں یہ شائع ہوتی تھی، اور ہر جلد یہ 2 اجزاء پر یہ مشتمل ہوتی ہے۔ شاید کہ آج کل مزید اس کی جلدیں 20 جلدوں تک یہ الگ الگ جز الگ الگ جلد میں وہ شائع ہوتی ہو، لیکن ماضی میں یہ 2000 سے پہلے جو ایڈیشن وہ شائع ہوتے تھے، یہ تو وہ 10 جلدوں میں وہ شائع ہوتے تھے۔ شاید آج بہت ساری جلدوں میں یہ شائع ہوتے ہوں۔
امام قرطبی 671 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. یہ تقریباً آج سے یوں کہہ لیں کہ کوئی 800 سال، قریباً کوئی 800 سال کے قبل. اور یہ اندلس اسپین کے عالم تھے جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی اور ایک زرعی اور ایک گولڈن ایج تھا. تو یہ علماء یہ اس دور کی پیداوار ہیں. تفسیر قرطبی میں جب وہ سورہ نور کا افتتاح کرتے ہیں، یہ صرف میں ایک مفسر کا حوالہ دے رہا ہوں ورنہ دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں مقصود هذه السورہ، کوئی اگر کہے کہ سورت کا یہ مقصد اور سورت کا یہ مرکزی مضمون یہ کہاں سے نکل آیا ہے، تو یاد رکھیں یہ ہمارے اسلاف کی تفاسیر میں، ہمارے اسلاف کے کاموں میں یہ باتیں یہ موجود ہیں. لیکن اس دور میں لوگوں کی استعداد، لوگوں کی ہمتیں وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ آج ہمارے علماء بھی وہ بھی اردو تفاسیر تک ہی آ کر محدود ہو گئے ہیں. وہ بھی عربی تفاسیر کو وہ نہیں پڑھ سکتے اور عربی تفاسیر سے وہ اخذ نہیں کرتے. جن لوگوں نے اس درس میں ہمارے ساتھ ابھی تک شمولیت کی ہے کہ انہیں 23 صورتوں کے اس مطالعے سے اور 23 صورتوں کے پڑھنے سے انہیں یہ اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہمارے درس میں جو عام طور پہ اردو تفاسیر رائج ہیں، تو ہمارے درس میں ان تفاسیر سے کتنے حوالہ جات ہم دیتے ہیں. اس درس میں زیادہ طور پر جو لوگوں کو روشناس کرایا جاتا ہے اور لوگوں کو بعض چیزوں کے ساتھ عادی بنایا جاتا ہے، تو وہ اپنے اسلاف کی کتابوں کے ساتھ ہے، حدیث کی کتابوں کے ساتھ. یہ تو امام قرطبی وہ کہتے ہیں اپنی تفسیر میں مقصود هذه السورة ذکر احکام العفاف والستر. اس سورت کا مقصد کیا ہے؟ یہ پاک دامنی کے احکام بیان کرنا، والستری اور پردے کے احکام بیان کرنا. انہوں نے سورت کے مقصد سے ان الفاظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے. ہم نے، ہمارے اساتذہ نے سورت کے مقصد کو مزید تھوڑا سا اور بھی مختصر کر دیا ہے. دفع الفحشاء، سد الفحشاء، بے حیائی کا خاتمہ اور بے حیائی کی روک تھام. اسی کے لیے سورت میں 4 قوانین یا 4 قواعد اور 7 آداب یہ بیان کیے جاتے ہیں. سورت کی اہمیت یہ کل اس حوالے سے ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول وہ نقل کیا تھا کہ حضرت عمر اپنے دور میں گورنروں کو لکھتے تھے کہ علموا نساءکم سورۃ النور، یہ اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ، یہ اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ. وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ مرد ہی کمائی کرنے والے ہوتے ہیں، میجورٹی زیادہ تر، تو تاکہ وہ حلال اور حرام سے واقفیت حاصل کریں. اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، کیونکہ اس میں یہ پردے کے اور پاک دامنی کے احکام یہ بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ان کی عزتیں، تاکہ ان کی عصمتیں وہ محفوظ ہوں، اور کوئی انہیں ان پر داغ نہ لگا سکے، کوئی انہیں بدنام نہ کر سکے. لیکن کل میں نے کہا کہ کاش کہ حضرت عمر کو یہ پتہ ہوتا کہ ایک ایسا دور بھی آ جائے گا کہ جس میں مردوں کو بھی سورہ نور اس کی تعلیم دینا وہ ضروری ہوگا، کیونکہ جہالت اتنی عام ہو چکی ہوگی کہ عورتوں سے زیادہ جاہل وہ مرد ہوں گے. لیکن اس روایت کی اہمیت اپنی جگہ،
لیکن سورہ نور کی اہمیت وہ خود سورہ نور نے خود بیان کی ہے، اور وہ اس کی پہلی آیت سے ہی اس کی اہمیت وہ واضح ہو جاتی ہے۔ سورہ نور کی جو پہلی آیت ہے تو اسی سے اس سورت کی اہمیت کا اندازہ وہ ہو جاتا ہے، بالکل تمہید ہی میں۔ اور وہ کس انداز میں؟ سورۃ انزلناہا، یہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں اس جیسی تمہید اور اس جیسا براعت الاستحلال سورت کا جو آغاز ہے اور سورت کا جو افتتاح ہے، تو وہ اس انداز میں کسی بھی سورت کا نہیں ہوا۔ یہ صرف واحد سورت ہے کہ جس کا یہ افتتاح یہ اس انداز پہ ہوا ہے۔ 3 جملے اس پہلی آیت میں یہ ذکر کیے گئے ہیں سورت کی اہمیت کو بتلانے کے لیے۔ سورۃ انزلناہا، یہ عظیم الشان سورت، یہ انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ تو سب سے پہلا جملہ کہ یہ عظیم الشان سورت انزلناہا، ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ یہ ہم نے اسے نازل کیا ہے تو دیگر قرآن کو کس نے نازل کیا ہے؟ دراصل پورے قرآن کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے، لیکن پھر اس سورت کے نزول کی نسبت اپنی طرف کرنا، یہ تو اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ یاد رکھو کہیں اسے کسی مولوی کا وعظ اور کسی مولوی کی نصیحت یا کسی پیر کی گفتگو نہ سمجھ لینا۔ یہ اس سورت کو میں نے بھیجا ہے، میں نے اتارا ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ ایک بے عمل واعظ اور کسی قصہ گو اور قصہ خوان مولوی کی باتیں سمجھ کر تم ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ یہ سورت یہ میں نے نازل کی ہے، اور یہاں پہ انزلناہا، ویسے یہ جو نا آیا ہے یہاں پہ ہم نے اس میں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہلا لفظ۔ دوسرا وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے مقرر کیے ہیں اس کے احکام۔ مفسرین معنی کرتے ہیں وَأَوْجَبْنَا الْعَمَلَ بِهَا، اور ہم نے اس کے احکام پر عمل کرنے کو واجب کیا ہے، فرض کیا ہے۔ فرضناها، ہم نے اس کے احکام پر عمل کو لازم کیا ہے، فرضناها۔ مطلب یہ کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ چلو اس صورت کے احکام مستحب درجے کے ہوں گے، چاہا عمل کیا اور نہ چاہا تو عمل نہ کیا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے اس کے احکام کو لازم کیا ہے اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ تو کہیں اس سے کوتاہی اور غفلت نہ برتنا۔ تیسرا جملہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہ تیسرا جملہ اس سورت کی اہمیت پہ، اور ہم نے نازل کی ہے اس سورت میں آیات بینات، احکام واضح، یہ واضح احکام ہے تاکہ کل کو کسی کا کوئی بہانہ نہ رہے کہ ان احکام کو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہمارے عقل سے ماورا باتیں ہیں، یہ ہمارے عقل میں کہاں، اور یہ واضح باتیں نہیں ہیں بلکہ ان میں اشتباہ ہے اور یہ مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، واضح احکام ہیں، ہر کسی کی سمجھ میں آتی ہیں تاکہ کل کو تمہارا عذر اور بہانہ باقی نہ رہے۔ یہ کس لیے میں نے یہ بات کی؟ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تمہاری نصیحت کے لیے ہے یہ، اس میں اللہ کا خود کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ تمہاری نصیحت کے لیے یہ باتیں یہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر سورت میں 4 قوانین یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا قانون آیت نمبر 2 میں وہ کیا ہے؟ مجرم پر نرمی نہ کریں،
مجرم پر نرمی نہ کریں. اور یہاں پہ کون سا جرم ذکر کیا جا رہا ہے؟ زنا کی ہے. زنا کی ہے کسی نے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، لیکن اگر جرم میں پکڑے جائیں تو ان پر سزا کو جاری کریں. ملکوں کی تباہی وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ مجرم جرم کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں لیکن انہیں سزا نہیں دی جاتی. ہمارے ملک میں جو سب سے بڑی مصیبت ہے آج، تو وہ یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ظالم کو، مجرم کو اس کے ظلم، اس کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی. ملک یہ وسائل کی کمی کی وجہ سے برباد نہیں ہوتے، بلکہ معاشرے تباہ ہوتے ہیں کہ جن معاشروں میں جزا اور سزا کا نظام نہیں ہوتا. قرآن بھی یہی کہتا ہے، مجرم ہے، جرم کیا ہے تو اسے اس کے جرم کی سزا دیں. وضاحت میں جب اس آیت کو پڑھوں گا تو مزید وضاحت کروں گا. دوسرا قانون یہ آیت نمبر 3 میں، اور وہ یہ کہ اچھے لوگوں کے ساتھ یہ برے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کریں. جن لوگوں کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا اختیار کرتے ہو، دیکھو کن لوگوں کے ساتھ تم اٹھنا بیٹھنا وہ کر رہے ہو، کیونکہ بدکار ہمیشہ بدکاروں کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے. ہم جنس ہر کوئی یہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے. جب معاشرے میں ایسے لوگ کہ جو بدکاری کے ساتھ معروف اور مشہور ہوں، جب تم ان سے نفرت کرو گے، جب تم ان کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کرو گے، تو معاشرے میں وہ اپنے آپ کو الگ تلگ محسوس کریں گے. جب وہ یہ سوچیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، تو وہ اس برے عمل کو چھوڑیں گے. یہ دوسرا قانون ہے. تیسرا قانون کہ اگر کوئی کسی پاک دامن کو بدنام کرے، کہ اس پر تہمت لگائے، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو. لیکن قرآن نے یہاں پہ عورتوں کی تخصیص اس لیے کی ہے کیونکہ عورت ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ مظلوم ہوتی ہے اور اس پر الزام لگانا یہ آسان ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے ان کی تخصیص اس لیے کی، ورنہ اگر کوئی عورت کسی مرد کو بدنام کرے، اس پر بدکاری کا الزام لگائے، جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل ہوتا ہے. مثلا کہ ایک شخص، عام طور پہ ہمارے ہاں کہ اگر لوگ سیاسی اختلافات میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں. ایک عورت کے حوالے سے ٹھیک ہے تمہارا اختلاف، کسی کو تم نے ووٹ دینا ہے ووٹ نہیں دینا وہ الگ بات ہے، لیکن کسی کی ذات پر تم کیچڑ نہ اچھالو کہ مثلا کہ یہ فلاں جو ہے یہ بدکار عورت ہے، یہ فلاں جو ہے یہ بدکار مرد ہے. وجہ یہ کہ لوگ اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتے. تمہارے پاس اگر اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ نہیں ہے تو یاد رکھو تمہیں 80 کوڑے جو ہے وہ لگائے جائیں گے، حد قذف کی سزا ہے. چوتھا قانون، اور یہ تیسرا قانون آیت نمبر 4 اور 5 میں. چوتھا قانون یہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک لعان کا حکم، لعان کا مسئلہ. مرد شوہر اگر اپنی بیوی پر الزام لگائے بدکاری کا، زنا کا، اور اس کے پاس گواہ نہ ہو، تو قاضی کی عدالت میں اور عورت بھی 5 قسمیں کھائے گی اور مرد بھی 5 قسمیں کھائے گا اور ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی. کیونکہ نکاح کا یہ رشتہ اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے. جب ایک دوسرے پر اعتماد رہا نہیں تو اب اس خاندان کا، اس کے بقا کا کوئی فائدہ ہے نہیں. پھر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 12 آیت نمبر 26 تک، یہ آیت نمبر 11 سے یہ آیت نمبر 26 تک یہ جو آیات ہیں، تو ان آیات سے ہم جس طرح صورت میں 4 قوانین اور 7 آداب ذکر کیے جاتے ہیں،
تو یہاں پہ یہ جو آیات ہیں یہ 16 یا 17، 11 سے 26 تک یہ جو 16 آیات ہیں، ان سے ہم صحابہ کرام کی براءت پہ، صحابہ کرام کی صفائی پر ہم ان آیات سے 11 اصول کو مستنبط کرتے ہیں کہ اگر تم ان 11 اصول کو یاد رکھو تو یاد رکھو کبھی بھی تمہیں کوئی صحابہ کرام کے حوالے سے بدگمان اور بدظن نہیں کر سکے گا۔ یہ 11 اصول انشاءاللہ جب میں ان آیات کو پڑھوں گا تو یہ 11 اصول میں ان آیات کے ضمن میں وہ ذکر کروں گا صحابہ کرام کی براءت پہ، ان کی صفائی پہ، اور یہ تا قیامت یہ 11 اصول جو شخص بھی صحابہ کرام یہ انہیں بدنام کرے گا تو یاد رکھو یہ آیات تمہیں یاد ہونی چاہیے کہ قرآن تو صحابہ کرام ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی طہارت کے حوالے سے یہ کہتا ہے۔ یہاں پر صرف ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جانب ام المومنین ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زوجہ ہیں، لیکن دوسری جانب وہ ایک صحابیہ ہیں، تو قرآن نے یہاں پہ کون سا لہجہ جو ہے وہ اختیار کیا ہے؟ ان 11 اصول کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی شخص تمہیں صحابہ کرام کے حوالے سے وہ بدظن اور بدگمان وہ نہیں کر سکے گا۔ لوگ آج صحابہ کرام یہ ان کے مرتبے اور ان کے مقام سے واقف کیوں نہیں ہیں؟ وجہ یہ کہ ہمارے ہاں لوگ مودودی صاحب کی کتاب خلافت ملوکیت پڑھتے ہیں۔ جب تم خلافت اور ملوکیت پڑھو گے تو صحابہ کرام سے متعلق تمہارا نظریہ اور تمہارا عقیدہ وہ خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ جب تم قرآن کو پڑھو گے اور قرآن کی روشنی میں صحابہ کرام کو پہچانو گے تو پھر مودودی صاحب کی طرح لاکھوں مودودی وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکیں گے، ان کی کتابیں وہ تم میں زہر نہیں بر سکیں گے۔ وجہ یہ کہ تم نے صحابہ کرام کا تعارف، صحابہ کرام کی پہچان وہ تم نے قرآن میں کی ہوگی۔ بعض نام اس لیے لیتا ہوں کیونکہ وجہ یہ کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے میں مودودی صاحب کا نام ٹھیک ہے، بعض کتابیں انہوں نے لکھی ہوں گی، اچھی کتابیں بھی لکھی ہوں گی ان کے ساتھ، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پہ انہوں نے غلطی کی ہے صحابہ کرام ان کے دامن کو انہوں نے داغدار کیا ہے، اور شاید اسی صورت میں مودودی صاحب کی جو کتاب ہے خلافت اور ملوکیت، کیونکہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے تو اسی کتاب کو پڑھ کر کہ صحابہ کرام کی خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اور آج کل میڈیا پر بہت زیادہ اسی چیز کو اچھالا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، خلافت سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، بادشاہی کے نظام میں وہ تبدیل ہوئی، لیکن اس کا تمہیں یہ اجازت یہ نہیں مل جاتی کہ تم صحابہ کرام ان کے دامن کو داغدار کرو، تم صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالو، اور وجہ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام ان کے دامن کو داغدار کیا جائے گا تو آج یہ جو قرآن اور حدیث ہمارے سامنے پڑے ہوئے ہیں تم پھر ان چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ کہ ہمارے دین کے یہ بنیادی 2 سورسز اور بنیادی یہ 2 چیزیں جن پر ہم اپنے پورے دین کی بنیاد رکھتے ہیں، اور وہ قرآن اور حدیث ہے، جب اس کے پہلے نریٹرز اور اس کے پہلے راوی ہی اتنے بے اعتماد لوگ ہیں تو پھر تم مجھے قرآن یہ اللہ کی کتاب ثابت کرو اور تم پھر مجھے اللہ کے پیغمبر کی احادیث انہیں فرمان رسول ثابت کرو، کبھی نہیں کر سکتے۔ ہاں انہیں بدنام کرو تو دین کا ڈھانچہ وہ خود بخود وہ گر جاتا ہے۔ تو 11 اصول اس واقعے سے ہم مستنبط کریں گے صحابہ کرام کی براءت پہ۔ پھر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 34 تک دفع الفحشاء کے لیے آداب 7 وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلا ادب یہ الامر بالاستیزان، استیزان اجازت طلب کرنا، حکم دیا جاتا ہے کہ جب
یہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں جائیں تو اجازت طلب کر کے جائیں. چچا کے گھر میں داخل ہوتے ہو تو اجازت طلب کر کے جاؤ. یوں ہی جانوروں کی طرح اس گھر میں داخل نہ ہو بلکہ باقاعدہ اجازت طلب کرو، کیونکہ معاشرے میں بے حیائی، زنا، بدکاری پھیلتی ہی اسی وجہ سے ہے جب گھروں میں بلا روک ٹوک کے یہ آنا جانا ہو. تو پھر آج کے دور کے مسلمان جی ان کے ذرا جواز کے فتوے وہ بھی سن لیں. جی دل کا پردہ ضروری ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. اچھا، ہمارے استاد محترم وہ فرماتے ہیں جب دل کا پردہ ہی ضروری ہے تو پھر تم نے یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ بس ننگے پھرو اور اسی طرح پھرتے رہو اور کہو، اگر تم سے لوگ کہیں کہ تم نے لباس کیوں نہیں پہنا، جی میرے تو دل کا پردہ ہے. بس یوں ہی ننگے پھرتے رہو، دل کا پردہ ضروری ہے. تو پہلا ادب یہ آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں جی استیزان سے متعلق یہ احکام ہے کہ پرائے گھروں میں اجازت طلب کر کے جائیں. دوسرا ادب ہے آیت نمبر 30 میں مردوں سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. یعنی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا مطلب اپنے نظر کی حفاظت کریں. جہاں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ہے تو وہاں سے پرائی عورتوں کو نہ دیکھو، غیر محارم کو نہ دیکھو. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. یہ اور پہلی چیز نظر کی حفاظت اور آخری چیز اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. مطلب یہ کہ آغاز بد نظری سے ہوتا ہے اور خاتمہ زنا پہ ہوتا ہے، بدکاری پہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن نے وہ ابتدا اور انتہا ذکر کی ہے. مقصد یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے دل میں ایسے کوئی خیالات نہیں آتے، اور جو لوگ بد نظری کرتے ہیں اور نظروں کی حفاظت نہیں کرتے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہونا. تیسرا ادب یہ آیت نمبر 31 میں یہ حکم بالخصوص عورتوں کو دیا گیا ہے. عورتیں یہ نہ کہیں کہ چلیں مردوں کو حکم دے دیا ہے اور ہمیں تو صراحتاً حکم نہیں دیا، نہیں بلکہ عورتوں کو بالتصریح حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. چوتھا ادب یہ آیت نمبر 31 میں یہ عورتوں کو منع کیا گیا ہے اپنی زینت کو ظاہر کرنے سے. جو زینت کی چیزیں ہیں، جو زینت کی جگہ ہیں، خواہ وہ لباس ہے یا اسی طرح چہرہ ہے، اور جو زینت کے مواضع ہیں اور جگہ ہیں تو یہ صرف محارم کے سامنے انہیں ظاہر کر سکتے ہیں، باقی ماندہ غیر محارم کے سامنے انہیں ظاہر نہیں کر سکتے. یہ چوتھا ادب ہے. اور پھر اسی ادب میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اگر چلیں گی تو راستے میں، کیونکہ یہ بھی ان کی زینت میں شامل ہے، تو راستے میں وہ حیا کے ساتھ چلیں گی. یہ اپنے پاؤں کو یوں ضرب نہیں دیں گی کہ جس سے ان کی زینت کا اظہار ہوتا ہو اور جس سے ان کے بارے میں وہ معلوم ہوتا ہو. پانچواں ادب یہ آیت نمبر 32 میں یہ الامر بانکاح الایاما، جو غیر شادی شدہ ہیں اگر وہ لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں، تو ان کا نکاح کراؤ. اور یہ اولیاء کو حکم ہے. وجہ یہ کہ جتنا معاشرے میں ایک شخص وہ نکاح کیا ہوا ہوگا تو نکاح کیے ہوئے لوگوں پر الزام نہیں لگتا، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی تو اپنی بیوی ہے. عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کا تو اپنا شوہر ہے، تو کیوں اس پر الزام لگایا جائے گا اور کیوں ایک شخص وہ بے راہ روی کی طرف جائے گا. چھٹا ادب یہ آیت نمبر 33 میں اور وہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ عقد مکاتبت کریں. یہاں تک کہ معاشرے میں جو تمہارے زیر دست ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے غلام ہیں، تو ان کا بھی نکاح کراؤ تاکہ معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری نہ پھیلے. ساتواں ادب یہ بھی آیت نمبر 33 میں ہے، 33 میں
اور وہ یہ کہ اپنی لڑکیوں کو اور اپنے نوجوانوں کو بدکاری پر مجبور نہ کریں، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ ان مجالس، ان جگہوں میں انہیں نہ بھیجیں کہ جہاں سے فحشا پھیلتی ہو اور جہاں سے وہ بے حیائی میں مبتلا ہوتے ہوں۔ ایسی جگہوں پہ جانے سے اگر وہ خود نہیں جاتے اور تم بھی انہیں مجبور نہ کرو، بلکہ وہاں سے انہیں منع کرو۔ پھر آیت نمبر 34 میں اس طرح سورت کے آغاز میں کہا کہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، تو آیت نمبر 34 میں پھر ان احکام کی ترغیب دی جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 35 سے 40 تک 3 مثالیں جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ یہ وہ مثالیں ہیں، اگر آپ انہیں تفاسیر میں مطالعہ کریں گے تو لوگوں نے ان مثالوں کو سورت سے بالکل غیر متعلق کر دیا ہے، اسی لیے ان مثالوں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ ان تینوں مثالوں کو سورت کے احکام سے متعلق کریں گے تو ان مثالوں کی آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور یہ مثالیں بڑے اچھے طریقے سے آپ سمجھ پائیں گے۔ پہلی مثال جو آیت النور میں ہے، تو یہ ان منقادین اور ایمان والوں کی مثال ہے کہ جو سورہ نور کے احکام پر وہ عمل کرتے ہیں۔ گزشتہ سورت میں چونکہ عقائد کا بیان تھا، اثبات التوحید تھا، وہاں پہ زیادہ تر عقیدے کی اصلاح تھی، مکی سورت تھی۔ تو گزشتہ سورت میں جو عقیدہ تم نے سیکھا تھا، اب اس سورت میں احکام آ گئے، عمل کے احکام آ گئے۔ تو جب ایک مومن سورہ نور کے احکام پر عمل کرتا ہے تو جو ایمان کی روشنی تھی اس کے پاس وہ بھی نور تھا، لیکن جب سورہ نور کے احکام پر ایک مومن مرد نے، ایک مومنہ عورت نے عمل کرنا شروع کیا، پردے کے احکام پر عمل کرنا شروع کیا، نظروں کی حفاظت مردوں نے بھی کی، عورتوں نے بھی کی، ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے گریز کیا، زنا، فحشا، بدکاری، ان چیزوں سے اجتناب کیا، تو تم پھر دیکھو نور علی نور ہے، ایمان کی روشنی بھی تھی اور ساتھ میں وہ عمل کی روشنی بھی آئی، تو ان کی مثال دی جاتی ہے نور علی نور۔ اور وہاں پہ مثال جو وہ دی گئی ہے کہ ایک چراغ ہے اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر جو ہے وہ بند ہے، اور پھر اس میں تیل ہے، اور پھر اس تیل کو جب بندہ وہ آگ روشن کرتا ہے تو وہ تیل پہلے سے بھی وہ چمک رہا تھا، لیکن پھر جب اسے آگ لگائی جائے تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ تو یہ مثال یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو سورہ نور کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور ان احکام کو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے وہ نکالتے نہیں ہیں، بلکہ ان احکام پر عمل کر کے وہ نور علی نور بن جاتے ہیں۔ یہ پہلی مثال ہے، اور یہ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 38 تک ان کا بیان کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال یہ منافقین کی ذکر کی جاتی ہے آیت نمبر 39 میں، 39 میں، کہ منافق چونکہ وہ سورہ نور کے احکام پر بظاہر ماننے کا دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن منافق سورہ نور کے احکام پر جس طرح آج ہمارے اکثریت ایمان والوں کی وہی منافقانہ حال ہے۔ سورہ نور کے احکام، یہ احکام چونکہ ہماری طبیعت پر بھاری ہیں تو اسی لیے ان احکام پر ہم عمل نہیں کرتے، تو ان کے اعمال کی مثال کسرابن، سراب کی طرح ہے۔ سراب جو ریگستان میں یا جیسے ہی جب آپ روڈ پر چلتے ہیں خصوصاً گرمیوں کے موسم میں، اور دور سے جو آپ کو چمکتی ریت نظر آتی ہے، جو اور ایک چمکتا ہوا پانی آپ کو نظر آتا ہے، فزکس میں اگر جن لوگوں نے فزکس پڑھی ہے تو فزکس میں باقاعدہ یہ آتا ہے، تو ان کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے۔ ایک شخص کو پیاس لگی ہو اور اس کا یہ خیال ہو کہ وہاں جا کر میری پیاس جو ہے وہ بجھ جائے گی، تو اسی طرح وہ منافق جو سورہ نور کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یہ اپنی نمازوں سے، اپنے روزوں سے، اپنے حج اور عمروں سے تو اس کا یہ خیال اور یہ گمان تھا کہ چلو یہ اعمال یہ مجھے بچا لیں گے، لیکن سورہ نور کے احکام پر عمل وہ نہیں کرتا تھا،
تو کل کو جب وہ قیامت میں اللہ کے سامنے وہ جاتا ہے اور اپنے تمام اعمال کو وہ سراب کی مانند پاتا ہے، جس طرح وہ نظر کا دھوکہ تھا اور وہ صرف تمہیں ایک چمکتی ریت جو ہے وہ نظر آ رہی تھی، وہ پانی تمہیں نظر آ رہا تھا، لیکن جب تم وہاں پہ پہنچتے ہو تو پھر وہاں پہ کوئی پانی نہیں ہوتا اور وہ شخص پیاس کی شدت کی وجہ سے وہیں پہ مردار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کل کو تمہارے یہ اعمال یہ بھی تمہارے کوئی کام نہیں آ سکیں گے جب تک کہ تم پورے دین کو اور پورے قرآن کو تم نہ مانو۔ تیسری مثال ان منکرین کی ذکر کی جاتی ہے آیت نمبر 40 میں، جن کا عقیدہ وہ بھی تاریک تھا۔ منافق بظاہر تو وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، لیکن تیسری مثال ان منکرین کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ وہ بھی تاریک ہے، نہیں مانتا، اور سورہ نور کے احکام پر تو سرے سے وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اس کے ان تاریکیوں کی مثال یہ بالکل تاریکیوں کی اوپر تاریکیاں ہیں۔ جس طرح ایمان والوں کی مثال وہاں پہ نور علی نور تھا، ان کی مثال ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیروں کے اوپر اندھیرے۔ یہ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن جب معاشرے کے اصلاح کے احکام ذکر کرتا ہے تو انسان کو فوراً ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں تو تم لگے ہوئے ہو، کہیں وہ جو اصل مسئلہ توحید ہے اور وہ جو تمہاری زندگی کا اصل بنیادی مقصد ہے کہیں وہ بھول نہ جاؤ۔ معاشرے کی اصلاح کے یہ احکام یاد رکھو، یہ توحید کے لیے ہیں، تاکہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو، تاکہ تم اللہ کی توحید کو پہچانو۔ یہ تین مثالوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر قرآن دلائل عقلیہ ذکر کرتا ہے توحید پر۔ یہ 5 عقلی دلائل قرآن نے یہاں پہ ذکر کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا مقصد یاد رکھو یہ توحید کے لیے ہے۔ یہ اگر توحید نہیں ہے تو معاشرے کی اصلاح کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ 5 عقلی دلائل توحید پر وہ ذکر کرنے کے بعد پھر آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 57 تک ان آیات میں زواجر ذکر کیے گئے ہیں منافقین کو، کیونکہ منافق وہ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ منافق وہ اپنے فائدے کو دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ یہ اگر اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں ہے تو منافق اس پر خوشی سے وہ تیار ہے، لیکن اگر منافق یہ اس کے مفادات سے ایک بات مخالف ہے اور اس کے دل کو ایک بات وہ لگتی نہیں ہے تو منافق اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اور ان آیات میں ترغیب دی جاتی ہے یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی طرف، کہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ تو آیت نمبر 47 سے 57 تک ان آیات میں 3 باتیں وہ ذکر کی، بلکہ 2 باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ زواجر دی جاتی ہیں منافقین کو کہ منافق سورہ نور کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور ترغیب دی جاتی ہے اطاعت اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تابعداری کی جانب۔ پھر آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 62 تک یہ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن احکام ذکر کرتا ہے پہلے، تو سورت کے اختتام میں قرآن کبھی ان احکام کا تتمہ بیان کرتا ہے، یعنی وہ احکام جو پہلے بیان کیے گئے تھے تو ان احکام کا جو ضمیمہ ہے ان احکام کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو بعض احکام وہ پہلے احکام سے وہاں پہ رہ گئے تھے تو یہاں پہ ان احکام کو وہ پورا کیا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 62 تک ان احکام کا تتمہ یہ ذکر کیا جاتا ہے۔
سورت کے آخر میں آیت نمبر 63 میں پھر ترغیب دی جاتی ہے کہ الی اتباع الرسول، اللہ کے پیغمبر کی تابعداری کی طرف، لیکن تابعداری یہ تب ہی ممکن ہے جب بندہ پیغمبر کا ادب کرے۔ پیغمبر کا ادب کرے تو سورت میں کافی آداب وہ ذکر کیے گئے، جو سب سے اہم ادب ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی تعظیم کرو، پیغمبر کے ادب کو ملحوظ رکھو۔ تو پیغمبر کے ادب کی تعلیم دی جاتی ہے، اور سورت کی آخری آیت، آیت نمبر 64، یہ اس میں اثبات التوحید ہے، توحید کا دعویٰ وہ ذکر کیا گیا ہے کہ سورت میں یہ تمام احکام اصلاح معاشرہ یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ معاشرے کی اصلاح یہ توحید کے لیے ہے، جو تمہاری زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ توحید اگر تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو معاشرے کی اصلاح کا کیا فائدہ؟ توحید اگر تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو پھر عبادات کا کیا فائدہ؟ بلکہ یہ تمام احکام یہ توحید کے گرد گھومتے ہیں، یہ تمام عبادات یہ توحید کے گرد گھومتے ہیں، معاشرے کی اصلاح کے یہ احکام یہ توحید کے گرد گھومتے ہیں۔ قرآن معاشرے کی صفائی اس لیے چاہتا ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے مقصد پر چل سکے، انسان اپنی زندگی کے مقصد کے لیے یکسو ہو سکے۔ تو سورت میں دفع الفحشاء تھا، بے حیائی کا خاتمہ اور بے حیائی کی روک تھام، اور بے حیائی کے خاتمے اور روک تھام کے لیے سورت میں 4 قوانین اور 7 آداب وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم وہ جب پوری سورت کو وہ پڑھ لیتے ہیں تو آخر میں وہ پوری سورت کا خلاصہ کہ چند الفاظ میں وہ اس انداز میں وہ بیان کرتے ہیں عربی میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ التخلی عن القبائح، یہ التخلی عن القبائح بعد تحل المؤمنین بالمدائح۔ اب سورت کل میں نے ربط میں یہ پڑھا تھا کہ تحلی اور تخلی کیا چیز ہے۔ یہ التخلی عن القبائح بعد تحل المؤمنین بالمدائح والامر بالاحکام الاربعۃ والمبادئ السبعۃ ناہیا والمبادئ السبعۃ للزنا ناہیا عن الفحشاء والزجر للمنافقین الذین یتبعون الفاحش ویعصون اللہ ورسولہ۔ بس صرف ان الفاظ میں سورت کے ان 64 آیات کو اور اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ یہ التخلی عن القبائح بعد تحل المؤمنین بالمدائح والامر بالاحکام الاربعۃ والمبادئ السبعۃ للزنا ناہیا عن الفحشاء والزجر للمنافقین الذین یتبعون الفاحش ویعصون اللہ ورسولہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔